زوردار تالیاں خداوند کے بندہ کے لیے اور پاک کلام کے لیے. ہیلیلویا، پریز جیسس. خداوند کی شکر گزاری ہو. خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. خدا کا شکر کرتے ہیں اس کی پریزنس کے لیے. آج جو بات اس کی پریزنس میں ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے وہ ہے خدا کی نا پر آمین کہنا. سب میرے ساتھ کہیں گے، خدا کی نا پر. یعنی جب خدا کسی بات کے لیے منع کر دے یا خدا اپنا ارادہ بدل لے تو ایک راست باز شخص کا عمل کیا ہونا چاہیے کہ وہ اس بات پر آمین کرے. ہیلیلویا. آج ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے خدا کا کلام ہمیں اس بارے میں کیا بیان کرتا ہے اور کس طرح سے مقدسین جو خدا کے کلام میں ہمیں نظر آتے ہیں کس طرح انہوں نے خدا کی آواز کے اوپر آمین کہا، کس طرح سے انہوں نے خدا کے ارادے پر آمین کہا، کس طرح سے وہ کبھی خدا کی مخالفت میں نہیں گئے بلکہ انہوں نے خداوند کو جھک کر سجدہ کیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے ہم اس کی رضا پر آمین کرتے ہیں. ہیلیلویا. میرے ساتھ مل کے نکالیے گا مقدس سیموئیل نبی کی معرفت لکھی گئی سیموئیل نبی کی دوسری کتاب اور اس کا 12واں باب اور پڑھیں جی ذرا اس کی پہلی آیت سے 23ویں آیت تک کلام میں کیا مرقوم ہے. دوسرا سیموئیل 12واں باب پہلی آیت سے 23ویں آیت تک کیا لکھا ہے. اور خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا. اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، کسی شہر میں 2 شخص تھے، ایک امیر دوسرا غریب. اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پھٹیا کے سوا کچھ نہ تھا جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی. وہ اسی کے نوالا میں سے کھاتی اور اس کے پیالہ سے پیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی. اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلا میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی. تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے. سو اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑے گا کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا. تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے. خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا. اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا. سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا. سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو. سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا کیونکہ تو نے تو چھپ کر یہ کیا، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا. تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا. ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں. تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا. پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا. اور خداوند نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا اور وہ بہت بیمار ہو گیا. اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا
اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ اور 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا، اور داؤد کے ملازم اسے ڈر کے مارے یہ نہ بتا سکے کہ لڑکا مر گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھا اور ہم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ہماری بات نہ مانی، بس اگر ہم اسے بتائیں کہ لڑکا مر گیا تو وہ بہت ہی کوڑے گا۔ پر جب داؤد نے اپنے ملازموں کو آپس میں پھسپھساتے دیکھا تو داؤد سمجھ گیا کہ لڑکا مر گیا۔ سو داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا کہ کیا لڑکا مر گیا؟ انہوں نے جواب دیا، مر گیا۔ تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی اور خداوند کے گھر میں جا کر سجدہ کیا۔ پھر وہ اپنے گھر آیا اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آگے روٹی رکھی اور اس نے کھائی۔ تب اس کے ملازموں نے اس سے کہا، یہ کیسا کام ہے جو تو نے کیا؟ جب وہ لڑکا جیتا تھا تو تو نے اس کے لیے روزہ رکھا اور روتا بھی رہا، اور جب وہ لڑکا مر گیا تو تو نے اٹھ کر روٹی کھائی۔ اس نے کہا، جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں روتا رہا، کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے اور وہ لڑکا جیتا رہے، پر اب تو وہ مر گیا، بس میں کس لیے روزہ رکھوں؟ کیا میں اسے لوٹا لا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاس جاؤں گا، پر وہ میرے پاس نہیں لوٹنے کا۔ جی بس تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کہانی کے اندر مرد خدا داؤد ایک ایسا شخص تھا جو خدا سے محبت رکھنے والا تھا۔ یہ شخص خدا کے نام کی غیرت رکھنے والا تھا، یہ خدا سے پیار کرتا تھا، یہ خداوند کی پرستش کرتا تھا، یہ خدا کے کاموں میں مشغول رہتا تھا، اس کا ذہن خدا کے ساتھ منسلک تھا۔ اور اسی وجہ سے کلام مقدس میں یہ واحد شخص ہے جس کے حق میں خدا نے کہا کہ مجھے میرے دل کے موافق ایک شخص یعنی یسی کا بیٹا داؤد مل گیا۔ یہ واحد شخص ہے جو خدا کے دل کے موافق خدا کو پسند آیا، مگر یہ گناہ کر بیٹھا، اس سے گناہ سرز ہو گیا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے ہتی اوریا کی بیوی بیت سبا سے مباشرت کی، وہ حاملہ ہوئی، اس کا بیٹا ہوا، اور اس نے ایک وقت میں 10 احکامات میں سے 2 حکم توڑے۔ اس نے اپنی پڑوسی کی بیوی کا لالچ کیا اور اس نے خون بھی کیا، اس نے ہتی اوریا کو مروا دیا۔ اور جب یہ بات خدا نے دیکھی تو خدا نے اپنے بندہ ناتن کو بھیجا تاکہ وہ اس کو بتا سکے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اور لکھا ہے خدا نے اس بچے کو مارا اور وہ بچہ مر گیا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ بچہ مرتا، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ سخت بیمار ہوا، اور اس کی بیماری کے باعث داؤد نے روزے رکھے۔ داؤد 7 دن زمین پر لیٹا رہا، داؤد خدا کے حضور گریہ زاری کرتا رہا، داؤد خدا سے مانگتا رہا کہ وہ اس کو زندگی عطا کرے۔ اس نے جو گناہ کیا تھا اس کے گناہ کی سزا موت تھی، مگر خدا نے اس کو نہیں مارا بلکہ خدا نے اس کے بیٹے کو مارا۔ یہ خدا کے حضور جھکا رہا، یہ خدا سے درخواست کرتا رہا کہ شاید خدا مجھ پر رحم کرے اور خدا اپنا ارادہ بدلے، خدا اس بچے کو زندگی دے۔ مگر بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا اس بات پر قائم رہا کہ وہ اس بچے کو مارے گا۔ خدا کی نہ رہی، داؤد کے روزے کسی کام نہ آئے، داؤد کا رونا کسی کام نہ آیا، اور لکھا ہے کہ وہ بچہ مر گیا۔ مگر داؤد کا رد عمل کیا تھا، جس بات پر ہم غور کریں گے۔ لکھا ہے کہ جب اس نے سنا کہ وہ بچہ مر گیا تو اٹھا، اس نے غسل لیا، اس نے تیل لگایا، اس نے پوشاک پہنی اور خدا کے گھر جا کر خداوند کو سجدہ کیا۔ اس نے خدا کی نا پر آمین کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا کی نا کے پیچھے اس کا اپنا گناہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج بہت سے ایمانداروں کی زندگی کے اندر جب خدا کی نا ہوتی ہے تو اس نا کے پیچھے انسان کا اپنا گناہ ہوتا ہے۔
انسان کے ماں باپ کا گناہ ہوتا ہے، وہ گناہ پشت در پشت چل رہا ہوتا ہے، یا اس کا ذاتی گناہ ہوتا ہے یا خاندانی گناہ ہوتا ہے جس کے باعث خدا نہ کرتا ہے۔ ورنہ خدا کے بارے میں خروج کی کتاب کے اندر یوں لکھا ہے کہ خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی ہے، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیروں اور خطاؤں کو بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ آگے لکھا ہے بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں بلکہ تیسری اور چوتھی پشت تک دینے والا ہے۔ یہاں پر خدا نے مرد خدا داؤد کے اوپر اپنا فضل کر دیا، خدا نے داؤد کو معاف کر دیا۔ اس کے گناہ کی سزا یہ تھی کہ وہ بھی تلوار سے مارا جاتا، کیونکہ اس نے حتی اوریا بے گناہ شخص کو مارا اور اس کی بیوی کو بھی لے لیا، مگر یہاں پر خدا نے اس پر اپنا فضل کیا، مگر اس نے اپنے انصاف کے پیمانے کو، انصاف کے تقاضے کو قائم رکھتے ہوئے اس کے بیٹے کو مارا تاکہ وہ عادل اور منصف خدا ٹھہرے۔ داؤد کو معاف کیا گیا مگر اس کے بیٹے کو معاف نہ کیا گیا۔ آج کا ایماندار آپ جانتے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ آج کے جو مسیحی ہیں وہ خدا کی نا سننا پسند نہیں کرتے، ان کو خدا کی ناپسند نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگیں، جو کچھ ہمارے منہ سے نکلے اس کو خدا پورا کرے، بغیر یہ جانے کہ اس میں ان کی بھلائی ہے یا نہیں۔ ہم ہمیشہ خدا سے ہاں چاہتے ہیں، نہ نہیں چاہتے۔ مگر یہاں پر مرد خدا داؤد جانتا تھا کہ اس کے گناہ کے باعث خدا نے نہ کی ہے اور وہ بیٹا مارا گیا۔ اور یاد رکھیں کہ داؤد نے لکھا کہ جا کر خدا کے گھر میں خداوند کو سجدہ کیا، یعنی اس نے خدا کی نا پر آمین کہا۔ ہیلیلویا۔ وہ لوگ جو خدا سے سچی محبت رکھتے ہیں وہ خدا کی نا پر بڑبڑاتے نہیں ہیں، وہ خدا کی نا پر خدا کی مخالفت نہیں کرتے، وہ خدا کی نا پر خدا کے خلاف نہیں جاتے، بلکہ وہ خدا کی نا پر آمین کرتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو مطلب سے خدا کے حضور چلتے ہیں، جب خدا نہ کرتا ہے تو وہ اپنی راہیں تبدیل کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مطلب سے خدا کے حضور چلتے ہیں۔ مرد خدا ابراہیم جو تھا، لکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کی عمر کی درازی مانگتا تھا۔ یہ اسماعیل وہ بیٹا تھا جو کہ خدا نے اس کو بڑھاپے میں دیا تھا جب وہ 99 سال کا تھا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کے حضور جب ابراہیم گیا تو ابراہیم نے اسماعیل کے لیے بولا کہ کاش اسماعیل خداوند کے حضور جیتا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم کو امید نہیں تھی کہ اسماعیل کے بعد بھی کچھ اس کا ہو سکتا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ابراہیم خدا سے دعا کرتا تھا۔ ابراہیم کی سوچ یہ تھی کہ اس کی نسل اسماعیل سے چلے، ابراہیم کی سوچ یہ تھی کہ اس کی میراث اسماعیل کو ملے۔ ابراہیم یہ چاہتا تھا کہ اسماعیل کے وسیلہ سے ابراہیم جانا جائے، مگر جب خدا نے اسحاق دیا تو خدا نے ایک بات بولی۔ خدا نے کہا کہ اس لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اسحاق پیدا ہوا تو اسماعیل 14 سال کا تھا۔ 14 سال کا بچہ، کوئی بچہ یہاں بیٹھا 14 سال کا؟ بیٹی کھڑے ہو ادھر آپ۔ یہ بیٹی 14 سال کی ہے، خدا اس بچی کو برکت دے، بیٹھے بیٹا۔ 14 سال کی یہ بیٹی، 14 سال کا اسماعیل تھا اور 14 سال ابراہیم نے اسماعیل کو پالا، اس سے محبت کی۔ بھلے وہ لونڈی کا بیٹا تھا مگر ہے تو وہ اس کا خون تھا، اور ابراہیم اسماعیل سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب خدا نے کلام کیا کہ میں تجھے برکت دوں گا تو اس وقت اسماعیل نہیں تھا۔ خدا نے اسحاق کے بارے میں کلام کیا، مگر یہ اسماعیل جو تھا یہ ابراہیم اور سارہ کی مرضی کے مطابق ہوا۔
اس میں خداوند شامل نہیں تھا. اسی لیے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے, کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سزا کے طور پر خدا نے ابراہیم کو بولا کہ تو لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے, کیونکہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہیں گے. میرے ساتھ نکالیں. یہ جو لونڈی کے ساتھ شادی تھی یہ خدا کی مرضی سے نہیں تھی. میرے ساتھ نکالیے گا پیدائش کی کتاب اس کا 16 باب پڑھیں جی ذرا اس کی پہلی آیت سے کیا لکھا ہے. اور ابرام کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی, اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا. اور ساری نے ابرام سے کہا, دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے, سو تو میری لونڈی کے پاس جا, شاید اس سے میرا گھر آباد ہو. اور ابرام نے ساری کی بات مانی. جی ہاں, تو یہاں پر ہم نے کیا پڑھا کہ سارا نے اس کو کہا ہے کہ خدا نے مجھے تو اولاد نہیں دی, تو میری لونڈی کے پاس جا, شاید اس سے تجھے خدا اولاد دے. اور ابراہیم نے کس کی بات مانی جی؟ یہ خدا کی بات نہیں ہے. اگر آپ اسے تھوڑا اوپر چلیں, آئیں ذرا 15ویں باب میں آئیں اور پڑھیں پہلی آیت سے کہ ابھی اسماعیل پیدا نہیں ہوا مگر خدا نے ابراہیم کو اولاد کی برکت کا وعدہ کیا ہے سارا میں سے, نہ کہ لونڈی میں سے. پڑھیں ذرا. ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا, اے ابرام تو مت ڈر, میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. ابرام نے کہا, اے خداوند خدا, تو مجھے کیا دے گا, کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے. پھر ابرام نے کہا, دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی, اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا. تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا, یہ تیرا وارث نہ ہوگا, بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا. اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر, اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن. اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی. جی ہاں, تو یہاں پر اس سے پہلے کہ اسماعیل ہو, خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا ہے کہ آسمان کے ستارے گن اور زمین کی ریت دیکھ, تیری اولاد ایسی ہوگی. مگر ابراہیم اس وعدے کو بھول گیا جو خدا نے کیا تھا. خدا نے ہاجرہ سے شادی کا حکم نہیں دیا تھا, اسی لیے یہ سزا کے طور پر خدا کہتا ہے کہ اس کو اپنے پاس سے نکال دے. مگر ان تمام باتوں کے اندر جو بات غور طلب ہے, جس کو ہم دیکھیں گے یا سنیں گے یا سمجھیں گے, وہ یہ ہے کہ ایک شخص جس کا بیٹا ہے 14 سال کا, اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ اس بیٹے کو اس کی ماں سمیت نکال دے, اور اس کی بیوی کے ساتھ ساتھ خدا جو ہے وہ سیم بات کرتا ہے کہ سارا کی بات مان اور اسماعیل کو اور اس لونڈی کو نکال دے. میں سوچ رہا تھا کہ وہ رات ابراہیم کی کیسی ہوگی جس دن خدا نے کلام کیا ہوگا. میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ جب ابراہیم اس رات خدا کے حضور جھکا ہوگا, وہ رویا ہوگا, اس نے آنسو بہائے ہوں گے, اس نے گریہ زاری کی ہوگی, وہ خدا کے حضور جھکا ہوگا کہ خداوند اپنا ارادہ بدل, یہ میرے صلب سے پیدا ہوا ہے, میں نے اس کو 14 سال پالا ہے, یہ میرا بیٹا ہے, میں کیسے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے علیحدہ کر دوں. مگر خدا کی نہ ہی رہے. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ابراہیم صبح سویرے اٹھ گیا. راباسی کھولو رو, ابراہیم نے خدا سے کوئی گلہ نہیں کیا. آج کون ہے اپنی اولاد کو خدا کے لیے قربان کرنے والا؟ ہم اپنا وقت خداوند کو نہیں دے پاتے, ہم خداوند سے وہ محبت نہیں کرتے جو خداوند ہم سے چاہتا ہے. مگر بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ابراہیم صبح سویرے اٹھ گیا اور اس نے روٹی لی اور پانی کی مشک لی اور اس کو اپنی لونڈی ہاجرہ کو دیا, اور آگے لکھا ہے کہ اس نے وہ لڑکا بھی اس کو سونپ دیا اور اپنے گھر سے نکال دیا اور جا کے خدا کو سجدہ کیا. ہیلیلویا. اس لیے ابراہیم آج ایمانداروں کا باپ مانا جاتا ہے, کیونکہ اس نے اپنی قیمتی چیز خدا کو دے دی, خدا کی نا پر آمین کہا.
آج اس لیے ابراہیم ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب خدا نے اس کو اسحاق دیا، اسحاق چھوٹا سا تھا اور ابراہیم 100 سال کا تھا. اور ابراہیم اور سارا یہ سوچتے تھے کہ اب ہم کیسے آگے چلیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں خدا کی قدرت اور خدا کا کلام اتنا سچا ہے کہ آج اس بات کو 5000 سال گزر گئے ہیں، آج بھی ابراہیم کی نسل اس دنیا کی طاقتور نسل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے خدا کا کلام اور خدا کی قدرت ٹھہری ہوئی ہے. کیونکہ ابراہیم نے خدا کی نا پر آمین کہا. شاید ابراہیم یہ نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ خداوند کے لوگ جو خدا سے محبت رکھتے ہیں، جو خدا سے منسلک ہیں، وہ خدا کے ہر فیصلے کے اوپر آمین کرتے ہیں، وہ خدا کے فیصلوں کی عزت کرتے ہیں. اسی لیے خدا ان کو برکت پر برکت دیتا ہے. داؤد آج عزت کے ساتھ پکارا جاتا ہے، ابراہیم آج عزت کے ساتھ پکارا جاتا ہے. اسی طرح مرد خدا موسیٰ جو تھا، اگر آپ موسیٰ کی حالات زندگی پڑھیں تو موسیٰ ایک ایسا شخص تھا جس کو خدا نے ملک مصر کے لیے ایک نجات دہندہ کے طور پر بھیجا کہ ملک مصر میں جائے اور جا کے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نکالے اور مصریوں کو بتائے کہ وہ ان کے لیے خدا ہے. خدا نے اس کے منہ میں کلام ڈالا، خدا نے اس کے ہاتھ میں شفا دی، خدا نے یہ بات ثابت کی کہ وہ اس کے ساتھ ہے. اور 40 سال، کتنے سال جی؟ 40 سال آپ جانتے ہیں کہ وہ قوم بنی اسرائیل کو لے کر چلتا رہا. اور جب وعدہ کی سرزمین تک پہنچ گیا، ایک پہاڑ تھا، وعدہ کی سرزمین تک پہنچنے کے لیے ایک پہاڑ کا فاصلہ تھا. تو موسیٰ سے ایک خطا ہوئی اور اس خطا کے باعث خدا نے موسیٰ کو وعدہ کی سرزمین پہ جانے سے منع کر دیا. آج جو بات سیکھیں گے وہ میری بات ذہن میں رکھیں کہ آج ہمیں اس بات پر دھیان لگانا ہے کہ ہر بات خدا کی طرف سے ہاں میں نہیں ملے گی. کچھ باتیں خدا نہ میں کہتا ہے اور اس میں خدا کی مرضی، خدا کی پاک مرضی اور ہماری بھلائی ہوتی ہے. کیونکہ یسعیاہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں جو سلامتی اور بھلائی کے خیالات ہیں. جب خداوند نہ بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے خدا کی کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے. اور یہ شخص موسیٰ 40 سال تک یہ بیابان میں چلتا رہا اور جس مقصد کے لیے چل رہا تھا 40 سال، اس مقصد کو حاصل کیے بغیر خدا نے اس کو نہ کر دی. اس نے ایک غلطی کی. میرے ساتھ رہیے گا، جو بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آج اگر ہماری زندگی میں خدا کی نہ ہے تو اس کے پیچھے ہماری غلطی ہے، اس کے پیچھے ہماری خطا ہے. اگر ہماری غلطی یا ہماری خطا نہیں تو ہمارے آباء و اجداد کی غلطیاں یا خطائیں ہیں. اس لیے خدا جو ہے وہ نہ کرتا ہے. موسیٰ 40 سال چلتا رہا اور اس سے غلطی کیا ہوئی کہ خدا نے اس کو یہ بولا کہ جا اور چٹان سے بات کر اور چٹان تجھے پانی دے گی. مگر اس نے کیا کیا؟ یہ غصے میں آیا اور اس نے چٹان سے بات نہیں کی، بلکہ لکھے اس نے چٹان پہ 2 بار چھڑی ماری. پانی تو آ گیا لیکن خدا اس بات سے ناراض ہوا. میرے ساتھ نکالیں گنتی کی کتاب اس کا 20 باب، گنتی کی کتاب اس کا 20 باب پڑھیں ذرا 7ویں آیت سے پڑھیں جی. کیا لکھا ہے؟ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے. جی ہاں، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ خدا کہتا ہے اس چٹان سے کہو کہ وہ، یہاں پہ مارنے کا ذکر نہیں ہے. خدا کہتا ہے چٹان سے بات کرو تو وہ تمہیں پانی دے گی. جی، اور تو ان کے لیے پانی نکالنا، یوں جماعت کو اور ان کے چوپایوں کو پلانا. چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا. اور اس نے ان سے کہا، سنو اے باغیو، کیا ہم تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالیں؟ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری اور کثرت سے پانی بہہ نکلا اور جماعت نے اور ان کے چوپایوں نے پیا. پر موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا، چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے. مریبہ کا چشمہ یہی ہے
क्योंकि बनी इसराइल ने खुदावंद से झगड़ा किया। जी हाँ, तो यहां पर हम देखते हैं कि बज़ाहिर ये एक छोटी सी बात लगती है, ऐसे ही है, खुदा ने कहा बात करो और उसने चट्टान पे मारा, ये हमें छोटी सी बात लगती है, लेकिन अगर आप इसके रूहानी मायने देखें तो वो बहुत गहरे थे। खुदा नाराज क्यों हुआ, ये बात समझने वाली है, इसके बड़े गहरे रूहानी मायने थे। आप जानते हैं कि ये जो चट्टान जिसका जिक्र किया गया, जहां से बनी इसराइल कौम पानी पी रही, चट्टान कौन था? ये चट्टान यीशु मसीह था। मेरे साथ निकाले एक हवाला पढ़े, पहला करंथियों उसका 10वां बाब, पहला करंथियों 10वां बाब पढ़े जी जरा, उसकी पहली 4 आयत में क्या लिखा है? ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर में से गुजरे, और सभी ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। जी हाँ, तो यहां पर यीशु मसीह जो है, इल्म इलायात के मुताबिक यीशु मसीह अस्तराती शक्ल में, यानी मेटाफोरिकली बनी इसराइल कौम के साथ साथ चल रहा है। और पौलुस रसूल कहता है कि वो जिस चट्टान में से पानी पीते थे, वो चट्टान कौन था जी? वो चट्टान यीशु मसीह था, यानी यीशु मसीह के वसीला से वो पानी पीते थे। और अगर आप इस चट्टान के वाक्य को देखें जो अभी हमने पढ़ा, तो पहली 5 किताबों में, यानी उनके 40 साल सफर में 2 बार ये वाक्य हमें नजर आता है, 2 बार वाक्य नजर आता है। पहली बार ये वाक्य हमें खरूज में नजर आता है, जहां पे खुदा ने बोला चट्टान पर तुमने मारना है तो तुम्हें पानी मिलेगा, लेकिन दूसरी बार खुदा ने मारने की बात नहीं की। निकाले खरूज की किताब उसका 17वां बाब, खरूज की किताब उसका 17वां बाब पढ़े जरा, 3 आयत से 6 आयत। यहां पर ये जो पहला वाक्य है, यहां पर खुदा जो है खुद हुक्म देता है कि तुम उस चट्टान पर मारना तो वो पानी देगी। पढ़े, वहाँ उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे और कहा कि तू हमको और हमारे बच्चों और चौपायों को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्क मिस्र से निकाल लाया? मूसा ने खुदावंद से फरियाद करके कहा कि मैं इन लोगों से क्या करूं? वो सब तो अभी मुझे संसार करने को तैयार हैं। खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उसे अपने हाथ में लेता जा। देख, मैं तेरे आगे जाकर वहाँ हूरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा, और तू उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिएं। जी हाँ, तो यहां पर पहली बार खुदा कहता है कि मैं हूरब पर खड़ा हूंगा और तू इस चट्टान को मारना तो उसमें से पानी निकलेगा। और गिनती किताब यानी 3 किताबों के बाद खुदा उन्हें कहता है कि तुम चट्टान से बात करना। इसका रूहानी मायने क्या है जिस बात से खुदा नाराज हुआ? मेरे साथ रहिएगा, सुनिए। 2 बार चट्टान का वाकया है, और ये चट्टान कौन है जी? यीशु मसीह है। जब हम ज़ाहिरी तौर से नए अहदनामा में यीशु मसीह की मसलूबियत देखते हैं, तो यीशु मसीह को एक बार मारा गया तो उसमें से जिंदगी फूट निकली जो निजात का बाइस बनी, ऐसे ही है। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह को दोबारा नहीं मारा गया। आज हम ईमान से मांगते हैं तो निजात मिलती है, ऐसे ही है। खुदा यह चाहता था कि पुराने अहदनामा की कलीसिया भी यीशु मसीह के एक बार मारे जाने से पानी यानी जिंदगी और निजात पाए, और दूसरी बार उसके मारे ना बल्कि उससे दरख्वास्त करे तो वो उनको पानी जिंदगी दे सके। यह वजह थी कि खुदा गजबनाक हुआ। खुदा ने बोला कि तुमने मेरे कलाम की तकदीस नहीं की है, जो बात मैंने तुम्हें बोली थी तुमने वो नहीं की, इसीलिए तुम दोनों उस मुल्क में नहीं जाओगे। मैं सोचदा अज दा कोई बंदा हुंदा वो बोलदा ऐ पे तेरे लोग ते ऐ पे तेरा सारा कुछ, जा मैं चला। लेकिन मर्द खुदा मूसा ईमान की कुव्वत से भरा, अगर आप इस्तिस्ना की किताब पढ़ें तो वहां पर खुदा से एक बार दरख्वास्त करता है। उसने 40 साल इस कौम को दिए, वो 40 साल खुदा के हुक्मों पर चलता रहा। और फिर एक वक्त आया कि जब मुल्क माऊद यानी कुनान की सरजमीन पर पहुंच गए, तो लिखा है कि मूसा ने बड़ी आजिज़ी के साथ खुदा से दरख्वास्त की कि खुदावंद मुझे भी इजाजत दे कि मैं उस मुल्क में जाऊं, मैं उस मुल्क के अंदर लुबनान के दरख्त देखूं, मैं उस मुल्क की हरियाली देखूं, मैं जाना चाहता हूं। मगर खुदा ने ना कर दी। निकाले जरा
استثنا کی کتاب 3 باب، استثنا کی کتاب اس کا 3 باب، پڑھے ذرا 23 سے 27 آیت میں کیا لکھا ہے۔ اس وقت میں نے خداوند سے عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ اے خداوند خدا، تو نے اپنے بندہ کو اپنی عظمت اور اپنا زوراور ہاتھ دکھانا شروع کیا ہے، کیونکہ آسمان میں یا زمین پر ایسا کون معبود ہے جو تیرے سے کام یا کرامات کر سکے۔ سو میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے پار جانے دے، کہ میں بھی اس اچھے ملک کو جو یردن کے پار ہے اور اس خوشنما پہاڑ اور لبنان کو دیکھوں۔ لیکن خداوند تمہارے سبب سے مجھ سے ناراض تھا اور اس نے میری نہ سنی، بلکہ خداوند نے مجھ سے کہا کہ بس کر، اس مضمون پر مجھ سے پھر کبھی کچھ نہ کہنا۔ تو کوہ پسگا کی چوٹی پر چڑھ جا اور مغرب اور شمال اور جنوب اور مشرق کی طرف نظر دوڑا کر اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، کیونکہ تو اس یردن کے پار نہیں جانے پائے گا۔ پر یشوع کو وصیحت کر اور اس کی حوصلہ افزائی کر کے اسے مضبوط کر، کیونکہ وہ ان لوگوں کے آگے پار جائے گا اور وہی ان کو اس ملک کا جسے تو دیکھ لے گا مالک بنائے گا۔ جی ہاں، تو یہاں پر موسیٰ 40 سال سفر کرتا کرتا، سوچے 40 سال ایک طویل عرصہ ہے، اس کے ذہن کے اندر کیا کچھ ہوگا اس ملک کے لیے۔ اس نے 40 سال بیابان میں اس ملک تک پہنچنے کے لیے گزارے۔ اس نے کئی طوفان دیکھے، کئی مصیبتیں دیکھی، کئی پریشانیاں دیکھی، کئی مشکلات سے گزرا، اور خدا کی حضور عاجزی سے کہتا ہے کہ خداوند مجھے اجازت دے کہ میں بھی جا سکوں۔ اور لکھا کہ خدا نے کہا اس مضمون پہ مجھ سے دوبارہ کوئی بات نہ کرنا۔ لیکن یہ مرد خدا موسیٰ ایسا دیانتدار تھا کہ اس نے خدا کی نا پر آمین کیا، اور لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل قوم کے پاس گیا اور اس نے ان کو دعائے خیر دی، ان کے لیے برکت کی دعا کی اور ان کو برکت سے رخصت کیا، اور خود پہاڑ پر چڑھ کر مر گیا۔ خدا کی نا پہ اس نے آمین کی، اس لیے آج موسیٰ بنی اسرائیل قوم کا نجات دہندہ مانا جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ لوگ جو خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں، وہ لوگ جو خدا کی نا پر آمین کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ مر بھی جائیں، خدا ان کی عزت کو قائم رکھتا ہے، خدا ان کا مرتبہ قائم رکھتا ہے۔ اس نے خدا کی نا کو آمین میں بدل دیا، اس نے بولو کہ فائن، اور یہ گیا، اس نے بنی اسرائیل قوم کو برکت دی۔ پڑھیں آخری 2 ابواب، ان کو برکت دیتا ہے، خدا کی شکر گزاری کا گیت گاتا ہے، اور پہاڑ پہ جاتا ہے، وہاں پہ مر جاتا ہے۔ یہ جتنے لوگ میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی نا کے اوپر آمین کہا۔ اور مرد خدا پالوس رسول عبرانیوں کی کلیسیا کو جب خط لکھتا ہے تو 11ویں باب میں کہتا ہے کہ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ ان سب کے دھیان عالم بالا کی طرف تھے، ان سب کے ذہن عالم بالا کی طرف تھے، اس لیے خدا کی نا اور خدا کی ہاں کے اوپر، خدا کے فیصلوں پر خدا کی عزت کرتے تھے۔ موسیٰ کو خدا نے نہ کر دی، لیکن اس کا رد عمل بہت پازیٹو تھا۔ اس نے خدا سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، خدا کی بغاوت، خدا کے ساتھ مخالفت میں نہیں گیا، باغی نہیں ہو گیا، بلکہ اس نے جو خدا نے اس کو تاکید کی، اس نے یشوع کو بلایا، یشوع کو تاکید کی، بنی اسرائیل قوم کو برکت دی، ان کو رخصت کیا، اور خدا کے کہے کے مطابق وہ پہاڑ پر جا کر مر گیا۔ ایسے اور بہت سے واقعات۔ ایوب کا واقعہ آپ دیکھیں کہ ایوب جو تھا اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، لکھا کہ اہل مشرق میں اس سے بڑا انسان کوئی نہیں تھا، دولت مند آدمی، حکمت سے معمور آدمی، اور خدا نے ایک دن میں، ہفتہ مہینہ نہیں، ایک دن میں ہر چیز اسے چھین لی۔ لیکن اس مرد خدا کا رد عمل تھا، کہتا کہ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں تو کیا دکھ نہ پائیں؟ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ہاللیلویا۔ آج ایوب عزت کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ عزیزو، جو بات ہم دیکھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہماری سٹینڈنگ کیا ہے؟ کیا آج ہم خداوند سے صرف مانگتے ہی رہتے ہیں، اور اگر خدا ہمیں نہ دے، خدا نہ کر دے، تو کیا ہمارا رد عمل ان جیسا ہے یا نہیں؟
याद रखें, इन सब के नाम इसलिए बाइबल मुकद्दस में हैं, इन सब के नाम इसलिए तौरा में हैं, इन सब के नाम इसलिए इस्लाम में हैं, क्योंकि ये खुदा के फर्माबरदार लोग थे। ये सब वो लोग थे जिन्होंने खुदा की ना पे हमेशा आर्गुमेंट नहीं बल्कि आमीन कहा। मैं आज सोचता हूं, देखता हूं, क्योंकि मैं अक्सर लोगों से मिलता बातचीत करता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी पता नहीं ऐसी ज्यादा गुनाहगार, खुदा ने सानू छाड़ दिता है, साडे नाल ऐ हो गया ओ हो गया। मैं उनको कहता हूं नहीं, ऐसा ना कहें। खुदा की कोई ना कोई पाक मर्जी है। हमें खुदा की ना पर आमीन कहना सीखना है, तब खुदा की बरकत हमारे साथ साथ रहेगी। खुदा हर बात में हां नहीं करता, खुदा बहुत सारी बातों में ना भी कहता है। और एक ईमानदार वही है जो खुदा की ना पे आमीन करना सीख जाए। जब हम खुदा की ना पे आमीन करना सीख जाएंगे, याद रखें बहुत सारे मसले वैसे ही खत्म हो जाएंगे, बहुत चली जाएंगी। लेकिन जब हम हर ना पे खुदा से आर्गुमेंट करेंगे तो हमारी स्पिरिट आर्गुमेंट वाली स्पिरिट बन जाएगी। लेकिन जब हम शुक्र गुजारी के साथ आमीन कहेंगे, खुदा हमारे रद्द अमल पर हमें मल्टीप्लाई करेगा। जैसे अयूब को मल्टीप्लाई किया, जैसे इब्राहिम को मल्टीप्लाई किया, जैसे दाऊद को मल्टीप्लाई किया। खुदा हमें मल्टीप्लाई करने की कुदरत रखता है जब हम ईमान के साथ उसके हर फैसले के ऊपर आमीन कहते हैं। प्रेज गॉड। कितने लोग आज के बाद इस बात का इरादा करते हैं कि हम खुदा की मर्जी पे आमीन कहेंगे? हमारा जितना मर्जी बड़ा लॉस हो, याद रखें, जितना मर्जी बड़ा लॉस हो, आप जानते हैं कि इब्लीस हमें बहुत दफा, मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिनकी जिंदगी में कोई लॉस हुआ तो उन्होंने अपनी राहें तब्दील कर ली, वो खुदा को छोड़ के चले गए, उन्होंने खुदा के साथ बगावत की, वो खुदा की मुखालफत में चले गए कि खुदा ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। यही इब्लीस चाहता है। लेकिन वो लोग जो ठहरे रहते हैं वो बरकत पर बरकत पाते हैं। खुदा उनके लॉसेस को कवर करता है। खुदा आपका ईमान देख रहा होता है, खुदा आपकी नीयत देख रहा होता है, खुदा देख रहा होता है कि आप किस नीयत से खुदावंद के साथ चल रहे हैं। याकूब के खत में लिखा कि तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। बहुत दफा खुदा की ना इसलिए भी होती है कि हमारी नीयत ठीक नहीं होती, हमारी इंटेंशंस ठीक नहीं होती हैं। खुदा हमें नहीं देता, क्यों? वो हमारी इंटेंशंस को जानता है। लिखे कि बहुत दफा तुम मांगते और पाते हो कि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। लेकिन जब हम सच्ची नीयत से खुदा के हुजूर झुकते हैं, खुदा हमें बरकत देता है। प्रेज गॉड। आज हम सब इस बात का इरादा करेंगे, खुदावंद हम तेरी मर्जी पे आमीन करेंगे। तेरे जो भी फैसले हमारी जिंदगी में हैं, तू जो कुछ करना चाहता है खुदावंद, हम उस पे आमीन करते हैं। हमारा जितना मर्जी बड़ा लॉस हो जाए, खुदावंद हम जैसे मर्जी मुश्किलात में हो, हम तेरा दामन नहीं छोड़ेंगे। हबक्कूक की किताब के अंदर हबक्कूक बड़ी खूबसूरत बात कहता है। उससे वो पहले खुदावंद से गिला करता है, शिकायत करता है, कहता है कि जब शरीर रास्तबाज को निगल जाता है तो क्यों खामोश रहता है? खुदा कहता है मेरा बंदा, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। और जब उसको इस बात की समझ आती है तो अपनी किताब के आखिर में वो बड़ी प्यारी बात कहता है कि अंगूर की ताक में फल लगे या ना लगे, खेतों में हरियाली खिले ना खिले, मैं अपने खुदावंद में सदा खुश रहूंगा। हालेलुया। यानी हम कैसे भी हालात में क्यों ना हो, अगर हमारा ज़हन खुदा के साथ मुंसलिक है, हम हर तरह के बुरे हालात में भी खुदा के साथ खुश रहते हैं। आज इस बात का अज़्म करें, इस बात का इरादा करें, खुदावंद जो कुछ भी हमारी जिंदगी में चल रहा है, खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम अपने हालात को तेरे हाथों में देते हैं। अगर तेरी ना है तो भी खुदावंद हम आमीन करते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा है कि तू हमारे साथ है। प्रेज गॉड। खुदा हम सबको बरकत दे जी।